پھر آخری بات اس بارے میں تاکہ آگے جا سکیں انشاءاللہ. دیکھیے مینوفیکچرنگ میں ایک چیز کو کہتے ہیں ڈیزائنر سٹائل. اگر کوئی فیشن میں اس کو بہت شوق ہے تو وہ کسی شلوار قمیض کو دیکھ کے بتا دے کس ڈیزائنر نے بنائی ہے. کسی کو آرکیٹیکچر کا زیادہ علم ہو، بلڈنگ کو دیکھ کے کہہ دے کون سا آرکیٹیکٹ ہے یا کون سے آرکیٹیکٹ سے انسپائرڈ ہے. کسی کو گاڑیوں کا شوق ہو، دور سے گاڑی دیکھ کے کہہ دے گا یہ مرسیڈیز ہے، دور سے دیکھ کے کہہ دے گا یہ BMW ہے. ایسا ہی ہے نا. ہر مینوفیکچرر کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اور ڈیزائن اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو دستخط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ کسی پینٹنگ پہ جب تک دستخط نہ دیکھو پتہ نہ ہو کس نے بنائی ہے. لیکن کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں آپ قریب جا کے دستخط نہ بھی دیکھیں اور اچھا یہ مجھے پتا ہے کس نے بنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اوکے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں المصور، تصویر بنانے والا. تصویر عربی میں صرف تصویر یعنی جس طرح ہم سوچتے ہیں نا تصویر اس طرح نہیں، لیکن کسی چیز کو اسکلپچر وغیرہ بنانا اس کو بھی مصور کہا جاتا ہے عربی میں. یعنی ہر چیز کی ترمیم کرنے والا، خوبصورت بنانے والا وہ اللہ ہے. اس کا بھی اپنا ایک سگنیچر ہے، یعنی اس کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں کہ یہ کون ہے بنانے والا. اس سگنیچر کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں. جیسے میں کتنے سال سے میں آئی فون استعمال کر رہا ہوں، دور سے بھی دیکھنے آپ کو پتا چل جاتا ہے آئی فون ہے. کیسے؟ ان کے کچھ سگنیچرز ہیں. سمپل ہوتا ہے، ایزی ٹو یوز ہوتا ہے، ایک خاص شیپ ہوتی ہے اس کی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. رائٹ. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بناتے ہیں اس کی بھی کوئی خاص کوالٹیز ہوتی ہیں تاکہ انسان فوراً پہچان جائے کہ یہ مینوفیکچر ہے کون، یہ برانڈ ہے کون سی، اللہ تعالیٰ کی برانڈ. اس کی پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بیلنس. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میزان اس کی پہلی کوالٹی ہے. اسی سے آپ پہچان جاؤ کہ یہ میرے رب کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس کو بیلنس بڑا پسند ہے. اس نے بنائی چیزیں بیلنس میں ہو کیونکہ اس کو بیلنس بہت پسند ہے. دوسری کوالٹی یہاں پر بتائی گئی ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. ان تمام چیزوں میں ایک چیز کامن ہے. اس کو میں ترجمہ پہلے کر دوں پھر سمجھاتا ہوں. کہا کہ اس نے زمین نچلی کر دی. وضعها کے معنی اس کو سدھار بھی دیا، یعنی وہ ہلے نہ، تنگ نہ کرے، پھسلے نہ، تمہیں ڈبو نہ دے اپنے اندر، فوراً ایک دم سے کھل نہ جائے. آپ نے گھر کی فاؤنڈیشن بنائی ہے تو فاؤنڈیشن لگی رہے گی، ایک دم سے کریک ہو کے آپ کو اندر نہیں گھسا دے گی. وہ بھی ہوتا ہے پتہ ہے نا، خسف بہم الارض، کہ زمین کھا جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. فلوریڈا میں پچھلے سال ہوا تھا، کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سو رہا تھا، 50 فٹ نیچے گر گیا، پورا گھر دھس گیا زمین کے اندر بغیر کسی وارننگ کے. ایک اس نے زمین کو آپ کے لیے ہموار کیا، اس کو ہمبل کیا. وہ پاگل تھی زمین، جو ہے وہ ہلنے والی تھی، وحشت تھی اس میں، اس کی وحشت کو نکالا. پھر کہا وَالسَّمَاءَ وَضَعَهَا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تمام جانوروں کے لیے، تمام زندہ چیزوں کے لیے، یعنی پودے، پھول، کس قسم کے جانور. ہر جانور کا ایک الگ مزاج، ہر جانور کا ایک الگ ماحول. کچھ کو سردی کی ضرورت، کچھ کو گرمی کی ضرورت، کچھ کو سائے کی ضرورت، کچھ کو سورج کی ضرورت، کچھ کو خشکی کی ضرورت، کچھ کو پانی کی ضرورت. ہر ضرورت کے حساب سے ان کے گھر بنوائے، ان کے اہتمام کیے. کبھی آپ کو ڈاکیومنٹریز دیکھیں مختلف جانوروں کے بارے میں، کتنی مختلف ان کی ضروریات ہوتی ہیں. کون سے پودے ہیں، پلانٹس ہیں، ٹریز ہیں جو یہاں نہیں اگتے، کہیں اور اگتے ہیں. یہاں اگانے کی کوشش کرو نہیں اگیں گے. ان کی اپنی اپنی ضروریات ہیں. ان کے لیے مٹی بدلی، ان کے لیے موسم بدلا، ان میں ہوا میں جو جتنا پانی ہونا چاہیے، موئسچر ہے وہ بدلا، بادلوں کی رفتار بدلی، کون سے پرندے کہاں اڑتے ہیں کہاں نہیں اڑتے، ان کے راستے ہموار کیے. یہ ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اس سے ہمارے رب کی ایک سگنیچر کوالٹی کیا نکلی کہ جن زندہ چیزوں کو اس نے بنایا ہے ان کے لیے تمام اہتمام کرتا ہے. اس کو مینوفیکچر زبان میں کہتے ہیں کسٹمر سروس، رائٹ. لیکن یہاں تو کریشن سروس. ان تمام چیزوں کے لیے کس چیز کا اہتمام. یہ کھائے گا کیا؟ بنا تو دیا، یہ کھائے گا کیا؟ پناہ کہاں لے گا؟ رہے گا کیسے؟ ایک مخلوق، ایک کیڑے تک کی کہاں سے کھائے گا؟ کیا کھائے گا؟ کب کھائے گا؟ کتنے دن رہے گا؟ اولاد کیسے ہوگی اس کی؟ کہاں پر گھر بنائے گا؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. ہر ایک کے لیے گھر، ہر ایک کے لیے ماحول. پوری زمین اس نے اس طرح بنائی، یعنی اہتمام کرنے والا، بھولنے والا نہیں. اس نے کسی ایک چڑیا کو نہیں چھوڑا، کسی ایک چونٹی کو نہیں چھوڑا. تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ تمہیں کیسے لگتا ہے تمہارا اہتمام نہیں کیا؟ انسان بڑا ناشکرا انسان ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا، میں کیوں کروں؟ میرا کب خیال رکھا ہے؟ کتنے اندھے ہو.
کس چیز کا خیال نہیں رکھا؟ کس پرندے کا خیال نہیں رکھا؟ ایک ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکل کے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، ایک ایک جانور کیا کھائے گا، کب نہیں کھائے گا، کہاں پیے گا. سبحان اللہ. والارض وضعها للانام. ایک طرف تو میزان ہے، دوسری طرف اہتمام ہے. اس کو بیلنس پسند ہے اور اس کو خیال رکھنا پسند ہے. یہ پہلی. دوسری بات کہ وہ خیال رکھتا ہے. پھر خیال رکھنے کے بھی درجے ہوتے ہیں. دیکھیے ہسپتال میں کسی مریض کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر کسی کو 5 اسٹار ہوٹل میں ہو تو اس کا کچھ اور خیال رکھا جاتا ہے. خیال میں بھی فرق ہوتا ہے نا. سسرال بھی خیال ہی رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے خیال رکھنے کی کوئی اور بات ہوتی ہے. خیال میں بھی فرق ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کیا کہا ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. بڑی پیاری آیت ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں، زمین میں اس نے ایسے پھل رکھے. فاکہہ کہتے ہیں وہ پھل جب کھاؤ، اس میں چباؤ تو منہ پہ مسکراہٹ آ جائے، تم سے رہا بھی نہ جائے مسکراہٹ روکنے کی تمہیں صلاحیت ہی نہ ہو، قدرت ہی نہ ہو. کسی نے کوئی مالٹا کھایا، کوئی زبردست خربوزہ کھایا، کوئی اسٹرابیری کھائی، ایک ہی نوالہ لینے کے بعد جتنے بھی برے موڈ والا انسان ہو، اچھا پھل کھا کے منہ پہ شکل بدل جاتی ہے انسان کی. اسی لیے فاکہہ جو فعل ہے وہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فاکہہ ایسا پھل جسے کھا کے خوشی ہو. اس میں ایسے پھل رکھے جن کا مزہ، جن کا مزاج ایسا کہ انسان خوش، اس کے مزاج خوش ہو جائے. فاکہۃ. اور اس کی پہلی پھر مثال دے دی. عربوں کو کون سی مثال؟ ان کو کہاں اسٹرابیری ملنی ہے، کیوی ملنی ہے، وہ تو آسٹریلیا میں ہے. انہیں کون سا پھل ملتا ہے میٹھا؟ کون سا پھل؟ کھجور ملتی ہے انہیں. تو فوراً کہہ دیا تمہارے لیے کون سی رکھی ہے، کیونکہ وہ کہ ہمیں تو صحرا ملا، ہمیں کیا ملا ہے. تو فوراً ان کو جواب دے دیا والنخل. تمہارے لیے کھجوروں کے درخت دیکھو، اور صرف تمہیں میٹھا کھانے کو نہیں دیا، ذات الاکمام. والنخل ذات الاکمام. اکمام کہتے ہیں لپیٹنے کو، کسی چیز کو ریپ کرنے کو، جیسے گفٹ ریپ کہا جاتا ہے نا، وہ بھی کما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح ہم جانور کو کھلاتے ہیں نا، آپ گائے بھینس کو پلیٹ میں بھوسا ڈال کے سائڈ پہ کیچپ ڈال کے نہیں دیتے، زمین پہ ڈال دو کھا لے گی. یہی کرتے ہیں نا، اور وہ سروائیو کر جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی اس میں تھوڑا نمک زیادہ ڈال دیں، تھوڑی مرچ زیادہ کم ہو جائے. کوئی نخرے نہیں ہوتے. اس نے کھانا ہے، زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے نہ آپ کو مزے کے ٹیسٹ کی ضرورت تھی، نہ آپ کو مسکرانے کی ضرورت تھی، نہ آپ کے مالٹے کو خوبصورت اورنج ہونے کی ضرورت تھی کلر میں، نہ آپ کے کیلے کو یلو ہونے کی ضرورت تھی. آپ کو چاہیے تھے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، اسینشیل نیوٹرینٹس اینڈ فیٹس. بس آپ کو اسی چیزوں کی ضرورت تھی. آپ کو اس کا کوئی ٹیسٹ نہ بھی ہوتا ہم کھا لیتے، کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کھانا مزے کا بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی پھل کو خوبصورت بنانے کی، اس کو ایک ایک کھجور کو گفٹ ریپنگ کے اندر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ذات الاکمام. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اہتمام کیا ہے تمہارے لیے خاص، کہ تمہارے لیے صرف تمہاری ضروریات پوری نہیں کی. جانوروں کے لیے تو ضروریات پوری کی ہیں، تمہارے لیے ضروریات پوری کرنے سے زیادہ تمہاری خوشی کا اہتمام کیا ہے. تمہارا تو خاص اہتمام کیا ہے. دیکھو تمہیں کیسے کھلاتا ہوں، تم اپنے جانوروں کو کیسے کھلاتے ہو، اور میں تمہیں کیسے کھلاتا ہوں. تمہیں تو ذوق دیا ہے. میرا ایک دوست تھا، اس کا بہت زیادہ ڈائجسٹو پرابلم ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا. ہاسپٹلائز ہونے کے بعد اس کو 6 مہینے سالڈ فوڈ نہیں کھا سکتا تھا. یعنی میں اور وہ جایا کرتے تھے، کبھی چکن شاورما کھانے جا رہے ہیں، کبھی پیزا کھانے جا رہے ہیں، کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں، اکٹھے کھاتے تھے ہر چیز. اب وہ ہسپتال میں لیٹا ہے بیچارہ. ہسپتال میں اس کو وہ دیتے ہیں، وہ ایک نیوٹرین ڈرنک ہوتا ہے، پروٹین ڈرنک. اس میں نہ شوگر منع اسے، اس میں نہ ٹیسٹ نام کی کوئی چیز. اس نے ناشتے میں بھی یہی پینا ہے، لنچ میں بھی یہی پینا ہے، ڈنر میں بھی یہی پینا ہے. کھانے کو کچھ نہیں ملنا اسے، پینے کو ہی ملنا ہے. اس کو آپشن دی ہوئی تھی ڈرپ لگا لو یا پی لو. اس نے 2 ہفتے پیا، اس کے بعد کا ڈرپ لگا دو، نہیں پیا جاتا. آیا تھا میں اس کو وزٹ کرنے ایک دن، اس نے کہا یہ تھوڑا ٹرائی کرنا. میں کہا نہیں رہنے دو. پھر میں نے ٹرائی کیا. جب کیا میں نے کہا یہ تو میں اپنی گاڑی میں بھی نہ ڈالوں، یہ انسان کے کھانے کی چیز ہے. ہمیں اچھے ٹیسٹ کی اتنی عادت ہے، کھانا اگر اچھے ٹیسٹ کا بھی ہو، اگر بدصورت ہو شکل میں، نہیں کھایا جاتا. گھن آتی ہے. کسی اور جانور کو گھن آتی ہے؟ ہمیں آتی ہے نا. ہمیں خوبصورتی چاہیے، کھانے میں بھی خوبصورتی چاہیے، سونگنے میں بھی خوبصورتی چاہیے. صرف سروائیو نہیں کرنا ہم نے.
اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک خوبصورتی کی خواہش ڈالی ہر چیز میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، اور پھر اس کا اہتمام بھی کیا، تمہیں خوبصورت چیزیں بھی دی، تمہیں فروٹس وغیرہ کے مختلف کلرز بھی دیے، مختلف ٹیسٹ بھی دیے، ورنہ تمام شوگر ایک جیسی ہوتی؟ سیب کی مٹھاس، مالٹے کی مٹھاس، خربوزے کی مٹھاس الگ کیوں ہے؟ شوگر تو سارے ہیں، ایک ہی ہو جاتی، کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص کیا، اس سے بھی نہیں مانتے کہ وہ الرحمن ہے؟ اس سے اس کی محبت کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں یہاں پر، یہ بڑے دل کو لگنے والے دلائل ہیں. اور پھر یہ آخری دلیل میں ختم کرتا ہوں، والحب ذو العصف والریحان. پھر اس کے علاوہ تمہیں بیج دیے تاکہ تم کھیتی باڑی کرو، اور مزے مزے کی ہوائیں دی جس میں تمہیں خوشبو آتی ہے. صبح کو اٹھتے ہو اچھی ہوا سے تمہارے روح کھل جاتی ہے تمہاری. والریحان، والحب ذو العصف والریحان. اور عصف کے معنی اونچے اونچے، یعنی جب وہ پودے کھل جاتے ہیں نا کھیت میں، وہ لہرائی ہوتی ہے، وہ انسان دیکھ کے اس کا دل خوش ہوتا ہے. دیکھو تمہیں ویو سین کیسا دیا ہے تمہیں، اس کو تو غور کرو. اس نے تم سے محبت نہیں کی. خدا نے میرے لیے کیا کیا، میں کیوں اس کی بات مانوں؟ کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں لاجیکل یا فلسافیکل قسم کی دلیل نہیں دی قرآن میں، اس نے ہمارے دل سے بات کی ہے.